رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے حامی نہیں ہیں. ہم کسی کو قتل و غارت کری کی طرف مائل کرنے کے حامی نہیں ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب کوئی میرے رسول اللہ کی شان اقدس میں پھونکتا ہے اس کو پٹا ڈالنا میری ریاست کی ذمہ داری ہے. مجھے بتلاؤ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ریاست ان کو کبھی ملک سے بھگائے، کبھی ان کو پناہ دے، کبھی ان کو ریلیف دے، تو پھر ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں کوئی محمد بن مسلمہ اٹھے گا، کوئی عبداللہ ابن عتیق اٹھے گا، کوئی عمیر ابن عدی اٹھے گا، کوئی چیمہ عامر عبد الرحمن اٹھے گا، کوئی غازی علمدین شہید اٹھے گا اور گستاخ رسول کے سینے میں جو کہ خنجر کو گھسا دے گا. ایسے عالم میں علماء ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ ریاست کی نااہلی اور ریاست کی اپنی نوائی کی اس کی ذمہ دار ہوگی. مجھے یہ بات بتلاؤ، اس کو قتل کیا گیا، ہم قتل کی حمایت نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ قتل تک نوبت اگر پہنچائی تو عمران خان کی حکومت کی نااہلی سے پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس کا مطلب یہ میاں صاحب بھی رسول اللہ کا دفاع نہیں کر سکے اور خان صاحب بھی نہیں کر سکے. اب دوسری بات ذرا عوام کی بھی پر بھی غور کر لو. آپ میرے سامنے کوئی اخبار مارچ کا اٹھا کے لائیں، اپریل کا اٹھا کے لائیں، فروری کا اٹھا کے لائیں، جنوری کا اٹھا کے لائیں، دسمبر کا اٹھا کے لائیں. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کوئی اخبار چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ نوائے وقت ہو، چاہے وہ ڈیلی ایکسپریس ہو، چاہے وہ ڈیلی دنیا ہو، آپ کسی دن کا میں آپ کو چیلنج دے کے یہ بات کہتا ہوں پورے ایک سال میں کسی ایک دن کا اخبار لے کے آئیں، میں آپ کو ہر روز کے اخبار میں یہ بات دکھلاؤں گا کہ آج فلاں شہر میں فلاں بندہ قتل ہوا، فلاں شہر میں فلاں بیٹی کی آبرو لوٹی، فلاں شہر میں اتنے کا ڈاکہ پڑا، فلاں میں اتنے کی چوری ہوئی، فلاں میں رسہ گیر پڑ گئے، فلاں میں کسی کے ساتھ جیل شادی ہو گئی. اور مجھے یہ بات بتلاؤ وزیر اعلیٰ ملک میں موجود ہے، وزیر اعظم ملک میں موجود ہے، چوریاں بلا ناغہ ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بلا ناغہ ہو رہی ہیں، آبرو ریزی کے واقعات ہو رہے ہیں، قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، رشویگیری کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ مسائل اگر حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے، وگرنہ حل نہیں ہو سکتے. کالی کملی والے کا وہ قانون کہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی اسامہ ابن زید کے پاس آئے، کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرو کہ بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے، کس کے ہاتھوں کو مت کاٹیں. میرے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. میرے نبی نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لہتے جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، وہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ پکڑ جائے. حضرات ہم آپ کے سامنے آج اس بات کو لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں. مسلم لیگ کے کارکن ہو پھر بھی سنو، تحریک انصاف کے رکن ہو پھر بھی سنو، پیپل پارٹی کے رکن ہو پھر بھی سنو. آؤ حضرت رسول اللہ کے غلام کے اس نعرہ رستہ حیث کو سنو. مجھے یہ بات بتلانا پوری ایمانداری سے، پنجاب میں چوری ہو، چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، پنجاب میں تو دوسرا بندہ چوری کر سکتا ہے؟ پنجاب کے اس مرکزی چوک کے اندر چور کا ہاتھ کاٹ جائے کوئی دوسرا بندہ چوری کر سکتا ہے؟ قاتل کو قتل کر دیا جائے کوئی دوسرا بندہ قتل کر سکتا ہے؟ زانی کو کوڑے لگا دیے جائیں کوئی بندہ دوسرا زنا کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، جب زنا کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، جب زنا کی سزا حضرت رسول اللہ نے مقرر کی ہے، جب چوری کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، جب ڈکیتی کی سزا رسول اللہ نے مقرر کی ہے، تو پھر مجھے یہ بات بتلاؤ جب ہم آئین پاکستان میں ان دفعات کو پڑھتے ہیں، پاکستان کا قانون سپریم لا ہوگا، پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، پھر ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، کیا اٹھتا ہے؟ چور چوری کرتا ہے لیکن مرکز القادسیہ کے باہر عابد سعید صاحب اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، لارنس روڈ کے باہر ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، منصورہ کے باہر سراج الحق صاحب اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، ادا ہیل میں مولانا فضل الرحمان
اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو مجھے یہ بات بتلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے قانون کو ہم نے تحریر تو کر دیا ہے مگر نافذ نہیں کیا. آج ہم اس علاقے میں اس تحریک کو لے کے آئے ہیں جب حضرت محمد علی جناح نے، حضرت علامہ اقبال نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر نے، حضرت مولانا ظفر علی خان نے، حضرت سید داؤد قدنوی نے برِ صغیر کے طول و عرض میں ایک ہی نعرہ لگایا تھا. وہ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کا ہمارا رشتہ کیا؟ جمعیت کا منشور کیا؟ یوتھ فورس کا پیغام کیا؟ حضرات گرامی کے در پھر مجھے یہ بات بتلاؤ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو موجود ہے لیکن چوری کی حد موجود نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے زنا کی حد کی بات کا، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. آپ بھی بہنوں والے ہیں، میں بھی بہنوں والا ہوں. ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں، ہماری خالائیں، ہماری بھانجیاں، ہماری بھتیجیاں، ہماری بہویں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. مجھے یہ بات بتلائیے، کیا کوئی غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے اس کی بیٹی کے دوپٹے کو اتارا جائے، اس کی بہن کی چادر کو اتارا جائے؟ کوئی غیرت مند آدمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. لیکن روک تھام کیسے ہوگی؟ روک تھام وومن پروٹیکشن بل سے نہیں ہو سکتی. روک تھام جو ہے خواتین کے تحفظ کے بل سے نہیں ہو سکتی. روک تھام اگر ہوگی سورہ نور کی آیات سے ہوگی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، جس دن لگ جائیں گے بہو بیٹیوں کی عزت بچ جائے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، شہر لاہور میں، شہر ساہیوال میں، شہر پتوکی میں، شہر حیدرآباد میں، شہر کراچی میں وائفیں تھانوں میں اندراج کروا کے نکلتی ہیں، تھانے میں دوبارہ اندراج کر کے اپنے چکروں میں داخل ہوتی ہیں. اور لاہور کے اندر مغلیہ خاندان کی بنائی ہوئی عظیم الشان مسجد جو اس دور کے مسلمانوں کے عروج کی یادگار ہے، بادشاہی مسجد، اس کے میناروں کے نیچے بدکرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. حضرت علامہ شہید نے ایک مرتبہ ان میناروں کی سستی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، بادشاہی مسجد کے مینار رو رہے ہیں، بادشاہی مسجد کے مینار سسکیاں لے رہے ہیں کہ آج ان کے نیچے بدکرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. مجھے یہ بات بتلاؤ، جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو پھر کراچی میں بدار گناہ نہیں چل سکتا، حیدرآباد میں نہیں چل سکتا، پتوکی میں نہیں چل سکتا، ساہیوال میں نہیں چل سکتا، لاہور میں نہیں چل سکتا. مجھے یہ بات بتلاؤ، یہ مطالبہ ہمیں کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے یہ بات بتلاؤ، ایمانداری سے بتلانا. اگر تم میاں صاحب کو ووٹ ڈالتے ہو پھر بھی ایمانداری سے بتلانا. اگر خان صاحب کو ووٹ ڈالتے ہو پھر بھی ایمانداری سے بتلانا. میاں صاحب پہلے بھی برسر اقتدار رہ چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں، شاید آئندہ بھی ان کو موقع مل جائے. لیکن اللہ کی قسم ہے طوائفوں کے دھندے بند نہیں ہوئے، شراب کا کاروبار بند نہیں ہوا، 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بکتی ہے. اور کل کی لاہور نیوز کا پروگرام جس کے اندر میں بھی موجود تھا، وہاں پہ اینکر پرسن نے یہ بات بتلائی، آپ حیران ہوں گے، 30,000 پرمٹ شراب کے صرف لاہور شہر لاہور میں 30,000 پرمٹ شراب نوشی کے صرف شہر لاہور میں موجود ہیں. مجھے یہ بات بتلائیے، ہم تو اسے جنگ کے اندر کبھی میاں صاحب کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، کبھی خان صاحب کو زندہ باد کہہ رہے ہیں. آؤ پنجاب کے لوگوں، آج میں تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے دلوں کی میل کو کھرچنے کے لیے آیا ہوں. یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو نہ میاں صاحب کے جیالے ہیں، نہ خان صاحب کے جیالے ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں. یہ جیالے ہیں تو کالی کملی والے کے جیالے ہیں، سراج منیر کے جیالے ہیں، بدر منیر کے جیالے ہیں. اور اپنے نبی کے نام نامی پر، اس کی حرمت پر، اس کی شان پر، اس کی عظمت پر، اس کے نظام کے اوپر قربان ہونے کے لیے مادہ تیار ہو. نعرہ تکبیر، حرمت رسول میں، حرمت رسول میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ شہید سے رشتہ کیا، یزدانی شہید سے رشتہ کیا،
इंतजाम नाई से रिश्ता किया, तारक यज़दानी से रिश्ता किया। शहदा का मिशन जारी रहेगा, शहदा का मिशन, शहदा का मिशन। हज़रात गिरामी का अगर फैसला भी मैंने करवाना है आपसे, मैंने आज एक फैसला भी करवाना है। कल तक तुम पर्चियां डालते रहे, मियां साहब को डालते रहे, खान साहब को डालते रहे, लेकिन आइंदा के बाद पर्ची अगर डलेगी तो अल्लाह के निजाम को डलेगी। अगर तारक यज़दानी साहब शहर गुजरात से जमीयत अहल-हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नुमाइंदे बन के मैदान अमल में उतरे, तुम उनको वोट देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। जागीरदाराना निजाम के साथ अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। सरमायादाराना निजाम के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। साम्राज्यियत के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। अमेरिका के पिट्ठुओं के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। भारत के एजेंटों के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। लेकिन हमें तुम्हारे ताउन की जरूरत है, तुम हमारा ताउन करो इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट के अंदर भी अफगानों को दे के छोड़ेंगे। और हज़रात ये बात भी सुन लें, लोग लड़ते हैं कुर्सी के लिए, हम लड़ेंगे आसमां के रब की रिदा के लिए। लोग लड़ते हैं पदार्थों के लिए, हम लड़ेंगे जामे कौसर के लिए। लोग लड़ते हैं सीटों के लिए, हम लड़ेंगे शिफात मोहम्मदी के असूल के लिए। हज़रात और आपको यह बात बतलाऊं, मंजिलें अल्लाह के फज़ल की हिम्मत से मिली जाती है, मंजिलें हिम्मत से मिली जाती हैं। बंदा पैदल भी लाहौर से निकले एक दिन इस्लामाबाद पहुंच ही जाता है। आज मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, अल्लाह ने आज हमारा सीना खोला हुआ है। आपने अब तारक यज़दानी साहब की गुफ्तगू सुनी है, अल्लाह के फज़ल से सीना खुला हुआ है, जुबान खुली हुई है, शराए सदर अल्लाह ने दिया हुआ है। हज़रत गिरामी कदर हज़रत शहीद का हाब ये था, हम इस्लामाबाद के ईवानों में परचम इस्लाम को डराएंगे। और आज मैं ये बात अल्लाह वजील बसीरत कह देना चाहता हूं, हम टकराएंगे, हम गिरेंगे फिर भी टकराएंगे, हम गिरेंगे फिर टकराएंगे। एक वक्त आएगा हम गिर गिर के टकराते रहेंगे, यहां तक कि हमें गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, हमें गिराने वाले खुद गिर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिसको शिकस्त खानी नहीं आती उसको कामयाबी का पता नहीं चलता। जिसने सारी जिंदगी दूध पिया हो वो कुर्बानी नहीं दे सकता, और जिसने सारी जिंदगी पसीने को गिराना सीखा हो, लहू को बहाना सीखा हो, शिकस्त के जामों को खाना सीखा हो, अल्लाह के फज़ल करम से जब फतह का वक्त आता है फिर वो टिकता भी नहीं है, झुकता भी नहीं है। अल्लाह के फज़ल करम से ये मैं बात आपको पहले पता क्यों बता रहा हूं कि हम गिरेंगे, इसलिए कि सरमायादारी और ईमान जब भी टकराते हैं आखिरी फतह तो ईमान की होती है। लेकिन फिरौन कभी अपनी चालबाजी के साथ, कारून कभी अपने सरमाए के साथ, शद्दाद कभी अपनी जागीर के साथ, अबू लहब कभी अपनी खानदानी बजावत के साथ वक्ती तौर पे हक को दबाता है, हक का गला घूटने की कोशिश करता है। आपको फिर कभी शेब अबी तालिब की घाटी में मकसूद, हक को फिर कभी हिजरत करनी पड़ती है, फिर हक को कभी बदर के अंदर जख्मों को सहना पड़ता है, फिर हक को कभी चचा हमदा की लाश को उठाना पड़ता है, फिर हक को कभी हंदक के मार्के में हंदक में मासूर होना पड़ता है। लेकिन फिर वो वक्त भी आता है कि इन्ना फतहना लगा फतहन मुबीना की आवाज आती है। फिर वो वक्त भी आता है कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह की आवाज आती है। हम हार सकते हैं, एक बारी हारेंगे फिर लड़ेंगे, 2 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 3 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 4 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 5वीं मरतबा जागीरदार सरमादार भाग जाएंगे, मुस्तफा के गुलाम गालिब आ जाएंगे। नारा तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इन अलामा तेरे खून से, जद्दानी शहीद के खून थे, मोहम्मद खान नजीब के खून थे, अब्दुल खालिक लुत्ती के खून थे, शहादा के खून थे। जवानियां लुटाएंगे, जवानी
اب سنیں اگلی بات، اگر سیٹ کو حاصل کرنا ہو تو زبان کو بیچ کے سیٹ حاصل کرنا کچھ مشکل ہے۔ اردو بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، سائنسی علوم بھی جانتے ہیں، ذرا کسی کے خوشامدی بنے سیٹ گھر چل کے آئے گی، لیکن موقع پتا کیا ہے؟ مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی شناخت میں۔ حضرات گرامی قدر، آبلا پائی ہمارا مشن ہے، شہادت ہمارا منصب ہے، اور اللہ کی اشروتی ہمارا مقصد ہے۔ جیل خانے ہمارا مسکر ہے، ہتھکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح زلفے یار ہو، اور قید خانہ ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح کوئے یار ہو۔ ہم ان شہداء کے بیٹے ہیں جنہوں نے حکمرانوں کی کاسہ دیسی نہیں کی، پابندیاں لگی، زبان بندی کے آرڈر ہوئے، قلم کو چھینا گیا۔ حضرت شہید کے الفاظ کیا ہیں؟ متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا علم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہم انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دیا رلکائے زنجیر میں دبا میں نے۔ طارق جدانی صاحب، جب الیکشن کا وقت آتا ہے، سرمایہ چلتا ہے، اشتہار چلتے ہیں، ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چند ایمان والے بچ جاتے ہیں، منافق بک جاتے ہیں، منافق بٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتلاؤں، جو شخصوار ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کا پاسبان ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ منافقت کے اندھیروں کے باوجود وہ اپنے صبر کو جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل سے ایمان کی کرنیں نکلتی ہیں، منافقت کو کاٹتی ہیں، منافقت کو پھاڑتی ہیں۔ منافق شرمندہ ہوتا ہے، اپنے ووٹ کو نہ دے کر اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، اگلی مرتبہ جب آتی ہے منافق کم ہوتے ہیں، مومن بڑھ جاتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے، سارے حلقوں سے منافقت ختم ہو جائے گی، ایمان کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ حضرات، مجھے کئی عزیز و اقارب نے یہ بات بتلائی، کئیوں نے یہ سمجھائی، حتیٰ کہ حضرت ساجد میر صاحب نے بھی یہی کہا، جھک جاؤ مسلم لیگ کا ایم این اے بنانے کے لیے دیا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نواز شریف کی چاکری کر کے ایم این اے بننے سے بہتر ہے سڑکوں کے اوپر ساری زندگی کھجل ہار ہو جائے لیکن نبی کے پرچم کو نہ چھوڑے۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، ایک دکا اور دو، ایک دکا اور دو۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، ایمان و اسلام کا پرچم اوپر ہونا چاہیے کہ سیٹوں کی تجارت اوپر ہونی چاہیے؟ ایمان کا پرچم اوپر ہونا چاہیے یا سیاست کی منڈی اوپر ہونی چاہیے؟ حضرات، سیاست انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، لیکن صدیق کی صداقت والی، فاروق کی عدالت والی، ذوالنورین کی صحابت والی، علی المرتضیٰ کی شجاعت والی، سیف اللہ کی تلوار والی، امین الامت کی امانت والی، فاتح ایران کی استقامت والی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حالات کے دھارے کو بدلیں گے، وقت کے پہیے پہ کھڑے ہو کے آذان حق کو دیں گے، اور وقت کے سینے پہ اپنی استقامت کے نشان کو ضبط کریں گے، اور اس بات کو زمانے کو بابر کریں گے، یہ بات زمانے کو بتلائیں گے۔ جو رکے تو کوہے گرا تھے، زمانے کو یہ بات بتلائیں گے، جو رکے تو کوہے گرا تھے، جو چلے تو جان سے گزرے، جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، اور جن کے آبا نے میدانوں میں جنگ لڑنا سیکھا ہو، اور جن کے آبا نے تختہ کار پہ لٹکنا سیکھا ہو، جن کے آبا نے سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات، اب ذرا میری بات کو آپ ایک اور توجہ کے ساتھ سننا۔ آج میں آپ کو اللہ کے فضل میں کچھ باتیں سمجھا کے جاؤں گا۔ امامت کا منصب کیا ہے، امامت کی حقیقت کیا ہے، لیڈرشپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، لیڈرشپ کا میرٹ کیا ہے، امامت کا منصب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام وہ نہیں ہوتا جو چند ٹکوں کے اپنے زمین کو فروخت کرتا۔
امام وہ نہیں ہوتا جو سیٹ کے لیے اپنے ضمیر کی تجارت کرتا ہے. امام وقت وہ ہوتا ہے جو کٹنا گوارا کر لیتا ہے مگر جھکنا گوارا نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر، آج ہم آپ کو اس بات کا سبق دینے کے لیے آئے ہیں. اور میں یہ بات بتاؤں، آج آپ نے میری بات کو توجہ سے سننا ہے. ایک بندہ داڑھی منڈاتا ہو، ایمانداری سے بات بتلانا. ایک بندہ داڑھی منڈاتا ہو، شراب پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، لڑکیوں کو دیکھتا ہو، غیر محرموں کا اٹھتا بیٹھتا ہو، موسیقی سنتا ہو. ایمانداری سے یہ بات بتلائیں، آپ کو مسلح پہ کھڑا کریں گے؟ سچی بات بتائیں، آپ کو مسلح پہ کھڑا کریں گے؟ اگر داڑھی منڈے کی امامت کو میں مسجد میں نہیں مانتا، سیاست میں بھی نہیں مانتا. جس کی امامت کو میں مسجد میں نہیں مانتا، اس کی امامت کو میں سیاست میں بھی نہیں مانتا. میں امام اگر مانوں گا، تہجد گزار کو مانوں گا، شب زندہ دار کو مانوں گا، متبع سنت کو مانوں گا، قرآن کو پڑھنے والے کو مانوں گا، نبی کے غلام کو مانوں گا. میں امام مانتا ہوں صدیق کو، میں امام مانتا ہوں فاروق کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں ذوالنورین کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں علی المرتضیٰ کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں معاویہ بن ابی سفیان کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں علی بن عبدالعزیز کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں حافظ محمد گوندلوی کو مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں علامہ حسنی کو. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، داڑھی منڈوں کو کسی مسجد میں کھڑا کر دیا جائے، لوگ کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے. میں کہا آدھے اینٹ کی بنانی چاہیے. اگر داڑھی منڈا ایمان ہو اور ہمارے پاس نمازی کوئی بھی باقی نہ رہے، انشاءاللہ جہاں 4 بندے ہوں گے پھر بھی تکبیر کیا جائے. حضرات گرامی قدر، پھر مجھے یہ بات بتلاؤ، نفاذ اسلام کی سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. برادریوں اور پارٹیوں کے مقابلے پہ اسلامی انقلاب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. برادریوں اور پارٹیوں کے لیے پیٹ کی بجائے ایمان کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ دن دور نہیں، انشاءاللہ دن دور نہیں، شب گریزاں ہو گیا ہے جلوائے خورشید سے. ترجمہ بھی سن لو، رات جتنی مرضی لمبی ہو پھر سورج طلوع ہو کے رہتا ہے. اللہ کے فضل و کرم میں درباری ملاؤں کی رات بیت چکی ہے، اب انقلاب اسلامی کا سورج طلوع ہو کے رہے گا. اب انقلاب اسلامی کا سورج طلوع ہو کے رہے گا. شب گریزاں ہو گیا ہے جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آخر میں ذرا تجدید عدم کے لیے اس بات کا اعلان کر دو، یکجہتی کے اظہار کے لیے تم جمعیت حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ یوتھ فورس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ وہ ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، دن کو سے ڈالے جائیں گے. واہ دعوانا الحمدللہ.